بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، آج ہماری گفتگو کا عنوان مسلک اہل سنت احادیث کی روشنی میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بصد عز و نیاز یہ التجا، تمنا اور التماس ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کے عقائد و نظریات اور افکار کی حفاظت فرمائے، زندگی کا ایک ایک لمحہ عقائد اہل سنت و جماعت پر بسر کرنے کا شرف نصیب فرمائے، اور اسی عقیدہ حقہ پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ یقیناً انسان جو کام کرتا ہے، جو بھی اعمال بجا لاتا ہے، اچھے یا برے، تو ان کا اثر انسان کے چہرے پر واضح کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ احباب نے بدکار لوگوں کو دیکھا ہوگا، گناہگار لوگوں کو دیکھا ہوگا، جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں اور دیگر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، شرم و حیا کا لحاظ اور عفت و عصمت کا خیال نہیں رکھتے، ان لوگوں کے چہرے نہایت مکروہ ہوتے ہیں۔ انسان کو وحشت محسوس ہوتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر۔ در حقیقت وہ ان کی زندگی کے اعمال بد ہیں جو ان کے چہروں پر دنیا کے اندر ہی عیاں کر دیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف صالحین کو، متقون کو، پرہیزگاروں کو، نمازی اور جو نماز کے حق کو ادا کرنے والے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں اور شریعت کے تابع دار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے اور اطاعت کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اور عطا کردہ نظام کی پاسداری کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے چہروں کو دیکھیں تو جی کرتا ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھتے ہی رہیں،
اور انسان ٹک ٹکی باندھ کر انہیں دیکھتا ہے، اور ان کے دیکھنے سے ہی وحشتیں دور ہوتی ہیں، اجنبیت دور ہوتی ہے، انس محسوس ہوتا ہے، اور دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور زخموں پر ان کی زیارت مرہم محسوس ہوتی ہے، اور جی کرتا ہے کہ ان کو دیکھیں، ان کو تکتے رہیں، اور ان کے پاس بیٹھیں، ان کا قرب حاصل کریں۔ در حقیقت یہ وہ اعمال صالحہ ہیں اور ان کی نورانیت ہے جو چہروں پر عیاں کر دی جاتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو بڑے حساس اور باریک بین لوگ ہوتے ہیں وہ چہرہ شناس ہوتے ہیں، وہ چہروں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے احباب کو دیکھا ہے جو بڑے صالح اور متقون اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اپنا نامہ اعمال کتنا ہی چھپاتے پھریں، مگر پھر بھی ان کی نیکی ان کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے۔ رنگ اگرچہ ان کا بلالی ہو، مگر ایک خاص چمک ہوتی ہے، ایک مخصوص نورانیت ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح کوئی بچھڑا ہوا شخص سالوں کے بعد کسی اپنے سے مل جائے تو جو دل کے اندر گداز پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے اولیاء اور پرہیزگار لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسی طرح جس طرح کے ہمارے اعمال چہروں پر واضح کر دیے جاتے ہیں، یقیناً عقائد و نظریات بھی، افکار بھی، بندہ پرہیزگار ہو، حاجی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، لیکن ان تمام اعمال کی روح اور اصل اور جان وہ عقائد ہیں۔ تو اگرچہ انسان دیگر اعمال بجا لائے، عقائد و نظریات ٹھیک نہ ہوں، چہرہ اگرچہ مومنانہ ہو، لیکن پھر بھی ان کے چہروں پر وہ چمک، وہ دمک، وہ نورانیت، وہ روشنی اور وہ انس، وہ پیار، وہ مٹھاس چہروں پر نہیں ہوتی جو کہ ان کے چہروں پر عیاں اور واضح ہونی چاہیے تھی۔ وجہ کیا ہے کہ اعمال تو ہیں، عقائد و نظریات ٹھیک نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اسی نوعیت کے مقدمات کو بیان فرمایا ہے، لیکن احوال آخرت کے بیان کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ان لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، خوشنما ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر آخرت کے اندر جو پیاس ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر وہ بجھ جائے گی، اور جو ڈر اور خوف ہے وہ جاتا رہے گا۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ضاحکۃ مستبشرہ، جو مسکراتے ہوں گے خوشخبری پا کر، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور ان کی پوری زندگی کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ اگر گناہ تھے بھی تو معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ نیکوکار تھا تو اعمال میں اضافہ کر دیا جائے گا، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ وہ نجات کی سند پا کر مسکراتے ہوں گے، اور دوسری طرف ارشاد فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بعض لوگوں کے چہرے سیاہ آلود ہوں گے، گرد آلود ہوں گے، اور ان کے چہروں سے عیاں ہوگا کہ یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں۔ کبھی امتحانات ابھی میٹرک کے اور 9th کے آ رہے ہیں تو بچوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ بچہ کیا کر کے آیا ہے، اور جب ان کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو نمبر بتانے کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی، والدین پہچان جاتے ہیں۔ جب اولاد اچھا عمل کرتی ہے تب بھی والدین کو، اساتذہ کو، مرشد کو معلوم ہوتا ہے، وہ چہرے تحریر بن جاتے ہیں اور چہرے کتاب بن جاتے ہیں۔ وہ اپنا اندرونی اور باطن کا حال اور احوال خود چیخ چیخ کر سنا رہے ہوتے ہیں، اگر بصیرت ہو تو نظر آتے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ،
مومن کی فراست سے ڈرو، پس بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کے وسیلے سے دیکھتا ہے۔ تو اعمال خود بتا دیتے ہیں، فرمایا ان کے چہروں پر ان کا رزلٹ بالکل عیاں ہوگا۔ وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، چہروں پر سیاہی ہوگی، گرد آلود ان کے چہرے ہوں گے اور بجھے ہوئے ہوں گے، جیسے تارکول، یہ جو لک بچھائی جاتی ہے نا، اسے تارکول کہتے ہیں، جیسے ان کے چہروں پر تارکول مل دیا گیا ہو۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اعلان ہوگا یہی ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں اور فاسق و فاجر ہیں۔ عقائد درست نہ ہو، انکار کرنے والا ہو عقائد صحیحہ کا، اسی کو کافر اور اسی کو فاجر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ اعمال، کردار، اخلاق، عقائد و نظریات اور افکار انسان کے چہرے پر عیاں ہوتے ہیں اور جھلک پڑتے ہیں اور اپنا حال بتا دیتے ہیں اور اپنا انجام واضح کر دیتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اور بہرحال وہ چہرے کہ جو سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو انہیں کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد تم نے انکار کر دیا تھا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، بس تم عذاب کا مزہ چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اس سبب سے کہ جو تم نے کفر کیا۔ اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے چمکتے ہوں گے پس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 اور 107 ہے، اور پہلی آیت طیبات سورہ عبسہ 30واں پارہ کی آخری آیت طیبات ہے۔ تو ان دونوں مقامات پر بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے انجام کے احوال ان کے چہروں پر واضح کر دیے ہیں اور ارشاد فرما دیا کہ یہ ان کا اخروی انجام ہے۔ جس طرح آخرت میں ان کا چہرہ خود کتاب بن جائے گا اور تحریریں بن جائیں گی، یاد رکھیے کہ یہ صرف آخرت کے اندر نہیں ہوتا، ان کا واضح احوال ان کے چہروں پر دنیا میں ہی عیاں ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ ہو، محسوس کرنے والی ہو، تو آپ دیکھیں گے مومنین غلام مصطفیٰ کے قرب سے آپ کو ایک مخصوص خوشبو آئے گی۔ اگرچہ وہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہوگا، اس کے باوجود ان کے بدن سے آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوگی، اور دوسری طرف مشک و عنبر میں اٹا ہوا اور عود کے بہت زیادہ استعمال کرنے والا اس کے پاس آپ بیٹھے، مخصوص قسم کی بدبو ہوگی، ان کے قرب میں آپ بیٹھ نہیں سکتے، واضح محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ نہائے ہوئے، دھوئے ہوئے، اجلے کپڑے پہنے ہوئے، دل اجلا نہ ہو، من مجلا نہ ہو، مقفع نہ ہو، مصفہ نہ ہو، صاف ستھرا نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، طیب و طاہر نہ ہو، تو ان کے بدن سے آپ کو بدبو محسوس ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی۔ بہرحال یہ بہت بڑی علامت یہاں پر بیان فرما دی گئی اہل حق کی اور اہل بدعت اور گمراہ اور اہل اہوا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگوں کی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر، سیدنا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ایک روایت منقول ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، کچھ فرق کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا بھی فرمان ہے، عبداللہ ابن عمر کا بھی فرمان ہے، دیگر بھی صحابہ کرام اور
تابعین اور اتباع التابعین کا بھی یہی فرمان ہے، کچھ فرق ہے الفاظ کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تب یدو، خود سرکار کا فرمان ہے اور عبداللہ ابن عباس کا بھی فرمان ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے، تب یدو وجوہ اہل السنت والجماعہ، فرمایا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ عربی کے اندر جو ترکیب ہے، السنہ پر بھی الف لام آئے گا اور الجماعہ پر بھی الف لام آئے گا۔ بعض اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کہنا ہے یا اہل سنت و جماعت کہنا ہے، تو اگر آپ عربی کے اندر اس کی ترکیب کریں گے تو پھر السنہ پر بھی الف لام ہے، الجماعہ پر بھی الف لام ہے، اہل السنت والجماعہ۔ لیکن جب آپ اردو کے اندر بولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اردو کے اندر الف لام کا جو استعمال ہے وہ نہیں ہوتا، تو پھر کہا جائے گا اہل سنت و جماعت، نہ سنت پہ الف لام آئے گا اور نہ جماعت پہ الف لام آئے گا۔ اور بعض لوگ بول اردو رہے ہوتے ہیں، سنت پہ الف لام لگا دیتے ہیں اور جماعت پہ الف لام نہیں لگاتے، یا سنت پہ تو الف لام نہیں لگاتے اور جماعت پہ الف لام لگا دیتے ہیں، جیسا کہ یہ بڑی ہمارے برے صغیر کے اندر یہ ترکیب معروف ہے، اہل سنت والجماعت، تو یہ ویسے ترکیب ہی غلط ہے۔ عربی میں اگر بولیں گے تو دونوں پر الف لام آئے گا اور یوں بولا جائے گا اہل السنت والجماعہ، اور اردو میں بولیں گے تو الف لام کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر یوں کہا جائے گا اہل سنت و جماعت۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہی فرمان عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے اور دیگر صحابہ اور تابعین کا بھی ہے، تب یدو وجوہ اہل السنت والجماعہ، فرمایا جن کے چہرے بروز حشر چمکتے ہوں گے، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، تارکول لک ملی ہوئی سیاہ چہرے ہوں گے، غبر آلود ہوں گے، فرمایا وہ اہل بدعت اور احوا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک فرمان، لفظ سارے یہی ہیں اور اس کے اندر ہے وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَةِ، وہ گمراہ لوگ ہیں اور اہل بدعت لوگ ہیں کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، آخرت میں جو علامت ہے وہ علامت دنیا کے اندر بھی ہے۔ تو اہل ایمان اور اہل حق غلامان مصطفیٰ، ان کے چہرے اگرچہ وہ بڑے ماڑے حال بھی ان کے ہوں گے نا، بڑے ماڑے حال بھی ہوں گے، کھاتے پیتے نہیں بھی ہوں گے، نہائے بھی نہیں ہوں گے، پھر بھی ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور دوسری طرف چارہ کھلا ہو اور نہا کے ان کو تیل بھی ملا ہوا ہو اور وہ دھوپ میں کھڑا کرو تو چمکتے بھی ہوں، لیکن ان کے چہروں پر روشنی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا، جو اخروی انجام ہے وہ یہاں دنیا کے اندر واضح کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک علامت بھی ہے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ بصرہ میں تشریف لے کر آئے تو جامعہ مسجد کے اندر، بصرہ کی جامعہ مسجد میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک بندے نے ایک جانب سے کونے سے کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، یا علی من ہم اہل السنہ، اور یہ لفظ بالخصوص جو یاد رکھنے والا ہے، یہ ہم نے از خود اپنے لیے پسند نہیں کیا، یا ہمارے بزرگوں نے یہ پسند نہیں کیا، یا انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے، بڑی کوشش کر کے اور بڑی جان مار کر، بڑا پیسہ لگا کر انہوں نے یہ نام الاٹ نہیں کروایا، نہ اپنوں سے نہ انگریزوں سے۔ یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، صحابہ کرام کا یہی فرمان میں نے آپ کو سنایا، تابعین کا بھی یہ فرمان ہے، کچھ فرق کے ساتھ الفاظ میں، لیکن لفظ یہی ہے، لفظ یہی ہے اہل السنت والجماعہ۔ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال ہوا کہ آپ ارشاد فرمائیں من ہم اہل السنہ، اہل سنت کون ہے؟ تیرا تجھے ابھی تک یہی نہیں پتا کہ اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ تو اس نے عرض کیا حضور مجھے نہیں پتا، آپ فرمائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اہل السنت المتمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ، فرمایا کہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ ارشاد فرما دیا ہے، وہ اس طریقے کو اپنے ہوئے ہیں،
اور وہ ان احکامات کو اپنائے ہوئے ہیں اور وہ ان نظریات اور عقائد کو اپنائے ہوئے ہیں. المتمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ، جو نظام، جو شریعت، جو دین، جو احکام اور جو افکار، جو نظریات اور عقائد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تفسیر، توضیح اور تشریح کرتے ہوئے جو چیزیں ارشاد فرما دی ہیں، جو ان کے ساتھ متمسک ہے، تھامے ہوئے اور مضبوط پکڑے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اگرچہ وَإِن قَلُّوا، اگرچہ وہ تھوڑے کیوں نہ ہوں. چونکہ احادیث میں یہ وضاحت فرما دی گئی ہے کہ اہل سنت و جماعت سواد اعظم کا نام ہے. سواد کالے کو کہتے ہیں، اعظم بہت بڑے کو. مطلب کیا ہے کہ ایک جگہ پہ اگر لوگ کھڑے ہو جائیں تو ان کے اوپر سے اگر آپ ان کو دیکھیں نا، ڈرون کے ذریعے سے دیکھیں، چھت پر دیکھیں، تو آپ کو سروں کی سیاہی نظر آئے گی، سروں کی سیاہی نظر آئے گی. اگر آپ گنبد خضراء والا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہو تو پھر اوپر سے کیا نظر آئے گا؟ پھر آپ کو سبزہ نظر آئے گا. ویسے ماشاءاللہ ابھی سبزہ یہاں پر ہماری مسجد میں بھی موجود ہے. بعض اپنا سبزہ لیے ہوئے ہیں اور بعض مسجد سے ادھار لیے ہوئے ہیں. کوشش فرمایا کریں اپنا سبزہ لے کر آیا کریں. تو فرمایا کہ المتمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ وان قلوا، ہوں گے تو زیادہ ہمیشہ، لیکن کسی علاقے میں، کسی جگہ میں، کسی بھی دور کے اندر اہل سنت و جماعت اگرچہ تھوڑے ہوں، علامت یہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے. فرمایا یہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے. وَأَمَّا، اور بہرحال اہل البدعۃ فالمخالفون لامر اللہ ولکتابہ ولرسولہ العاملون برأیہم واہوائہم وان کثروا. فرمایا اہل بدعت وہ ہیں کہ جو نظام، جو عقائد، جو نظریات اللہ سبحانہ و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر اور تشریح کے اندر ارشاد فرما دیے، وہ ان کو اپنائے ہوئے نہیں ہوں گے اور عمل کریں گے برأیہم واہوائہم. کہتے جی میں تو نیوٹرل آدمی ہوں، آزاد خیال آدمی ہوں، روشن خیال آدمی ہوں. یہ تقریباً صاحبزادگان کی جو جن کو تھوڑی سی ہوا لگ جاتی ہے وہ کہتا ہے جی میں بس میرے سامنے ہر چیز موجود ہے، جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں وہی کرتا ہوں. یہ رات میری بات ہو رہی تھی ایک بھائی جان سے، کہہ رہے ہیں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں تو وہی سمجھتا ہوں، جو مجھے بہتر لگتا ہے. میں ذرا بھائی جان آزاد قسم کا آدمی ہوں. میں نے کہا یہ آزادی اہل اہوا، اہل بدعت لوگوں کی بہت بڑی علامت ہے. آزاد خیالی ترقی پا کر بندے کو الہاد کے گڑھے کے اندر گرا دیتی ہے. الہاد جو کہتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. دیکھیں سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے نا، کہتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں. وہ تو بڑے غلط لفظ کہتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ نظام چل رہا ہے، ایک نظام کائنات کو سیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے نظام پر چل رہی ہے. سورج ہر روز نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس چل رہا ہے، خود بخود نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ہے نظام چلانے والا، کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے. سب سے بڑھ کر جو لوگ ابتدا ان کے یہاں سے ہوتی ہے، اور کب ہوتی ہے؟ جب ان کو اہل بدعت کی ہوا لگتی ہے، یا وہ سنتے ہیں یا وہ بیٹھتے ہیں یا ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں یا ان کو اپنا دوست بناتے ہیں یا ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری قائم کرتے ہیں. تو پہلی بات، اگر کسی بھی بھائی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میرے پاس دو اگر اس کے پاس رائے ہوں اور وہ یہ کہے کہ مجھے جو اچھی لگتی ہے میں وہ کروں گا. اور یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک مرزا ہے اور بعض لوگ تو اس کے جو تانے بانے وہ مرزائیوں کے ساتھ بھی ملا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ خاتون کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر وہ ادویات استعمال کر لے جب اس کو مینسز آ رہے ہو، تاکہ اس کو مینسز نہ آئے اور وہ روزہ رکھے. بات تو بڑی خوبصورت ہے، خوشنما ہے کہ بعد میں خواتین پر روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ بات انسان کے ذہن میں بھی آتی ہے، عقل میں بھی آتی ہے، خوبصورت بھی لگتی ہے، خوشنما بھی لگتی ہے. بات تو ٹھیک ہے کہ چونکہ خواتین کو اگر ایام آ جائیں تو ان پر روزے
نہیں ہوتے وہ ان کو مؤخر کریں گی، نمازیں معاف ہیں، روزے ان کو قضا کرنے ہوں گے. اور رمضان گزرنے کے بعد ہماری بہنیں توجہ نہیں کرتی اور روزے قضا ہی رہتے ہیں، ان کے ذمہ رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میڈیسن استعمال کر لی جائے اور روزے رکھے جائیں. اب ایک یہ بڑا خوشنما ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مسئلہ تو بڑا طاقتور، بڑا پاورفل ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے. اب لیکن جو شریعت کے مفاد ہیں اور شریعت کے جو تقاضے ہیں وہ اس کے اندر کس طرح اس کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے، وہ بندہ غور و فکر نہیں کرتا. یاد رکھیے، عقل میں ہر آنے والی دلیل حق کی دلیل نہیں ہوتی. اگر عقل میں کہتے ہیں میں جو سمجھ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بہترین راستہ ہے، ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف یہ ہے، اور مجھے بہتر یہ طریقہ لگ رہا ہے، ہر عقل میں آنے والی دلیل اور ہر وہ بات جو سمجھ میں آ جائے وہ حق ہو، یہ نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہوتا تو پھر جہنم خالی ہوتی، جہنم میں کوئی بندہ نہ جاتا. یہ جو جہنم میں جائیں گے اور جا رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور جہنم بھر رہا ہے، اور وہ جو شعلہ زن ہے کس وجہ سے ہے؟ وہ انہی لوگوں سے بری ہوئی ہے جن کو باتیں سمجھ میں آئی تھی، جن کی عقل نے فیصلہ کیا تھا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. قادیانی کون ہے؟ نیچری کون ہے؟ ہندو کون ہے؟ بدھ مت کون ہے؟ کیا ان کے پاس دلائل نہیں ہے؟ ملحد کون ہے؟ کیا ان کے پاس دلائل نہیں ہے؟ ہندو کون ہے؟ یہودی کون ہے؟ عیسائی کون ہے؟ کیا وہ دلائل سے خالی بیٹھے ہوئے؟ دلائل ہیں ان کے پاس، اور مضبوط ترین دلائل ہیں. دلائل ہیں تو وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں اور پنپ رہے ہیں، آباد کاری ہو رہی ہے ان کی. تو جہنم بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے کہ جن کی عقلوں میں بات آئی تھی اور انہوں نے اس بات کو صحیح سمجھا تھا. اب یہ بڑا مشکل راستہ ہوتا ہے لیکن نہایت آسان ہے. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے. برکت اپنی عقل پہ ناز نہ کرنا. اور جو لوگ اپنی عقل پہ مان رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں وہ بندہ تھڑک جاتا ہے، وہ بندہ سرک جاتا ہے. چکی کا وہ پارٹ جو اپنی جگہ سے سرک جائے نا تو پھر وہ آٹا نہیں بناتی، وہ کام کی نہیں رہتی. اس کو درست کرنا ممکن ہو تو وہ کام کی ہے، اگر ممکن نہ ہو تو اس کو اتار کر رکھ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ اہل سنت و جماعت کی علامات اور نشانیاں مختلف ادوار میں مختلف رہی ہیں. ممکن ہے کہ ہمارے محلے میں اور علامت ہو، ساتھ والے محلے میں اور علامت ہو. محلوں کا بھی فرق، گلیوں کا بھی فرق ہو سکتا ہے. بس وہی اہل سنت کی علامات ہیں ایسا نہیں ہے. اہل سنت ہونے کی جو علامت ہے ہر دور کے اندر وہ تبدیل ہوتی رہی اور ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں ایک دو دن کا بھی فرق ہو سکتا ہے، گھنٹوں کا بھی فرق ہو سکتا ہے، ملکوں کا بھی فرق ہو سکتا ہے، محلے اور گلیوں کا بھی فرق ہو سکتا ہے. اس گلی میں اور علامت، اس گلی میں اور علامت. سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادے ہیں سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس دور کے اندر مروانیوں کا دور تھا، اور مروانی برسر منبر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر گالم گلوچ کرتے تھے، اہل بیت کو اذیت دیتے تھے. ایسے ایسے دل آزار جملے مروان کے کتب سیرت کے اندر موجود ہیں، معاذ اللہ جو اس نے حضرت مخدومہ کائنات کے بارے میں کہے. تو وہ دور وہ تھا کہ جب اہل بیت اطہار کو اذیت دی جاتی تھی. حضرت امام زین العابدین سے پوچھا من ہم اہل السنہ، آپ فرمائیں کہ اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین نے علامات ارشاد فرماتے فرمایا من علامات اہل سنتی کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمایا اہل سنت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجتے ہوں گے. جب درود بھیجیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ کتنا بہترین جواب ہے. کبھی بھی مخالف کا جواب گالی سے نہ دیں. وہ تو بگڑا ہوا ہے اور جو بگڑنے کی سوچ رہا ہے وہ ہماری گالیاں سن کے اور بگڑے گا. نہایت جامع اور مدلل اور خوبصورت جواب. مروان اور مروانی وہ گالم گلوچ کرتے تھے، برسر ممبر کہتے تھے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا من علامات اہل سنت کثرۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پر درود بھیجنا یہ علامات اہل سنت ہے. تو جب درود بھیجیں گے تو کہیں گے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس دور کے اندر بکثرت درود و سلام بھیجنا یہ بھی اہل سنت کی علامت تھی. دور تھوڑا آگے چلتا ہے. سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا زمانہ اقدس آتا ہے تو وہاں پر آپ کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا اور مختلف لوگوں کے نظریات تھے، اور ان میں سے ایک مسئلہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تفضیل یعنی افضلیت کا بھی تھا. اور بعض لوگوں کو گھٹن محسوس ہوتی تھی، گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور حضرت فاروق اعظم کی افضلیت کا اقرار کرتے ہوئے پریشان ہوتے تھے، اور بعض کے دل میں انقباض ہوتا تھا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے، چونکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں، اور بعض لوگ جو بلا تفریق بنو امیہ پر چڑھ دوڑتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پر رسول اللہ نے کئی مرتبہ جنت کو فروخت فرمایا ہے، جو حضور کے دوہرے داماد ہیں، وہ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے عظیم چشم و چراغ اور دین کے عظیم ثبوت ہیں بنو امیہ میں سے، جن کا ذکر آگے بھی ہمارے دروس میں آئے گا. تو بعض لوگوں کو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کے ذکر سے چڑ تھی، اور جنگیں ہو چکی تھی باقاعدہ اس کے اوپر. تو یہ مختلف مسائل تھے. اور ایک اور مسئلہ بھی تھا، اور وہ مسئلہ تھا موزوں پر مسح کرنے کا، کہ مسح کیا جائے گا کہ نہیں. سردیوں کے اندر جو موزے چمڑے کے ہوتے ہیں، جرابیں نہیں، جراب اور چیز ہے، مسح اور چیز ہے. تو یہ تین قسم کے مسائل تھے. حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق ان کی افضلیت، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات سے محبت، اور موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ. یہ بڑے اس وقت کے مناظرے بھی ہوئے، مجادلے بھی ہوئے، مباحثے بڑے بڑے ہوئے، کتابیں بھی لکھی گئی اس دور کے اندر، اور بڑے نظریات تھے اس کے اوپر، لڑائی جھگڑے بڑے تھے. سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس دور میں من ہم اہل السنہ، اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے نہایت جامع الفاظ میں فرمایا تفضیل الشیخین وحب الختنین ومسح الخفین. فرمایا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی افضلیت کو مانے وہ سنی ہے، اور جو حضور کے ختانین، حضور کے داماد، دو داماد حضرت عثمان غنی ذو النورین اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، گھبراہٹ نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہے، خوش ہوتا ان کا ذکر کر کے. فرمایا یہ دوسری علامت ہے. اور تیسری علامت ومسح الخفین، موزوں پر مسح کرنا. یہ تین علامات علامات اہل سنت ہیں. آج کے دور کے اندر 1444 ہجری 2023 کا معرکۃ الآراء جو مسئلہ جانبین میں ہمارے ہی مسئلے، ہمارے ہی نظریات میں جو در آیا ہے، ان میں سے ایک اصحاب رسول کے آپس میں جو معاملات ہوئے، جن کو ہم مشاجرات کہتے ہیں، جو آپس میں ان کی لڑائی یا جنگیں ہوئیں، ان کے بارے میں دلوں کے اندر بہت سارا انقباض اور دلوں کے اندر بہت زیادہ تاریکی اور ظلمت بھری ہوئی ہے. حق یہ ہے
کہ آدمی ان کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے اور قرآن پر ایمان رکھے، رسول اللہ کے فرامین پر ایمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، معاملات ہوئے، معاملات ہیں۔ اصحاب رسول معصوم نہ تھے، محفوظ تھے، ان سے معاملات ہوئے، ان کو غلطی کہنا، ان کو گناہ کہنا اور دیگر الفاظ استعمال کرنا یہ تو انسان کو ویسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے عنقریب۔ معاملات ہوئے ہیں، مشاجرات ہیں، مگر وہ اللہ کے سپرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ قرآن میں ہمیں سنا دیا ہے۔ تمام ائمہ کا اس بات پر مسلمانوں کا، یعنی مسلمانوں کے بڑوں کا، اکابرین کا، اسلاف کا اتفاق ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں، اور بعد والا کوئی کتنے ہی مرتبے کا کیوں نہ ہو، وہ کسی صحابی کی سواری کے نتھنے پہ جمنے والی مٹی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل جامع ترین آج کے دور کے اندر یہ دیکھ لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے، ساری زندگی حضور کی تابعداری نصیب فرمائے، اور ان دروس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے۔ دو سوال ایک ساتھ ہیں۔ کچھ دوست احباب یہ دلیل دیتے ہیں کہ فلاں کا بیان سننا چاہیے، فلاں کا بھی سن لینا چاہیے، کیونکہ وہ ٹی وی پہ آتے ہیں یا ان کو بہت پڑھے لکھے لوگ سنتے ہیں، حالانکہ ان کے عقائد درست نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ کچھ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ جب بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو قائد کو بالخصوص نہیں دیکھا جاتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب رشتہ نہیں مل رہا، یا اپنوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے قائد درست نہیں ہوتے، کہتے یار رشتہ کرنا چاہیے، کاروبار لڑکے کا اچھا ہے یا فلاں اچھا ہے، ان دونوں کے بارے میں حکم فرما دیں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہر کس و نقص کو سن لینا چاہیے؟ تو اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ کیا آپ ہر بندے کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ بڑی موٹی سی بات، دلائل کے انبار لگا دیں، مناظرے ہوں، تقریریں ہوں لمبی چوڑی۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ آپ ہر کس و نقص کو اپنے گھر آنے دیتے ہیں؟ کیا آپ ہر کس و نقص کو اپنی دل کی باتیں، راز کی باتیں بتا دیتے ہیں؟ اسی تو وہ لوگ ہیں جڑے خیر خائی کر دیا ہویا بھی نا، غم خاری کر دیا ہویا بھی اپنے اندر والی گل کسی کو نہیں دستے، اپنا راز نہیں کسی کو بتاتے، کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ یہ کتنا آسان ہے کہ آپ جب کسی کو سن رہے ہیں نا، جب آپ کسی کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو بھائی آپ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنا دین اور ایمان بھی اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ، وہ اس وقت اپنی انگلیاں چبا چبا کے کہہ رہا ہوگا، ظالم شخص اپنی انگلیاں چبا چبا کہہ رہا ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوست بنانے کے لیے کسی کو انگوٹھی نہیں پہنانی پڑتی۔ جب آپ کسی کو سن رہے ہیں، تاں کر رہے ہیں، نیٹ پہ سن رہے ہیں تو اپنے ایم بیز خرچ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، اپنا شعور اس کے حوالے کر رہے ہیں، اسی کو دوست کہتے ہیں۔ دوستی کے لیے کوئی رشتہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی مٹھائی کے ڈبے نہیں بھیجنے پڑتے پہلے۔ تو سب سے بڑا دوستانہ یہ ہے کہ آپ کسی کو سنتے ہیں اور پھر اس کی رائے کو اپناتے ہیں، اس سے بڑا دوست کون ہوگا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو فلاں کو بھی سن لینا چاہیے، فلاں کو بھی سن لینا چاہیے، فلاں ٹی وی پر آتا ہے، اس کے بڑے لیکچر ہوتے ہیں یا فلاں کے بڑے فالورز ہیں، یہ کیا معیار ہے بھائی؟ یہ کس نے کہا یہ معیار ہے؟ اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو پورا میڈیا ہے کیا وہ مومنین اور مسلمانوں کے پاس ہے؟ سب بندوں کو پتہ ہے کہ میڈیا کون لوگ چلا رہے ہیں اور کن کے ہاتھ میں ہمارا میڈیا ہے۔ کیا وہ اہل حق کو اوپر آنے دیں گے؟ وہ ان کو بٹھائیں گے، وہ ان کو پروموٹ کریں گے؟ جائیے ذرا غور و فکر کیجئے، جو مستند پڑھے لکھے سنجیدہ باوقار علماء ہے اس کو تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ کہاں سے اتنے فالورز آ جاتے ہیں؟ وہ کہا جاتا ہے نا کلو جدید لذیذ، جب کوئی نیا چٹکلا بیچ میں چھوڑ دیتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ بڑی دلیل دی ہے اس نے، بڑی مزے کی بات ہے۔
جیسے کہ میں نے ابھی ایک مسئلہ آپ کو عرض کیا، عقل میں یہ بات تو آتی ہے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عورتوں پر آسانی فرمائی ہے، عورتوں پر یہ آسانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندہ اس کی دی گئی رخصت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت اس بندے پر خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب بندہ اس کی دی گئی رخصت پہ عمل کرتا ہے، بلکہ ایک روایت میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا صحرا کے اندر کسی آدمی کے پاس اونٹنی ہو اور اونٹنی پہ کل متاع ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، صحرا بھی اس کو درپیش ہے، اور اس کی وہ اونٹنی ماں ساز و سامان کے گم ہو جائے، اور جب وہ تھک ہار جائے اور جان بالب ہو جائے پھر اس کو وہ اونٹنی مل جائے، کھانا مل جائے، پانی مل جائے، خوراک مل جائے اور صحرا کو عبور کرنے کے لیے اونٹنی مل جائے، جو خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کی رحمت خوش ہوتی ہے جو بندہ اس کی دی گئی رخصتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اگرچہ جائز ہے خواتین کا ایسا کرنا، مگر اس کو وہ سمجھ لینا اور دین ہی سمجھ لینا، اور جو ایسا نہ کریں اور ان کے اوپر وہ جو ایک بدگمانی ہے وہ رکھنا، تو ہر کسی کو سنیں گے تو پھر ہم تقلید کے معاملے میں بات یہ کر چکے ہیں کل کہ تقلید یہی ہمیں سکھلاتی ہے کہ آپ ایک کے ہو جائیں اور مضبوط اور مستحکم ہو جائیں۔ جب آپ ہر کسی کی سنیں گے، بندہ کہے گا میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، بڑا معروف واقعہ ہے، بڑا ہی معروف واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا تو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ نفرت تھی اور وہ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں جو آزاد خیال ہوگا نا، بد دماغ بھی ہوگا، کم دماغ بھی ہوگا، اس کی جو سمجھدانی ہے نا بہت چھوٹی ہوگی، وہ کبھی بھی جائز اور حلال طریقے پر عمل کرے یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا، وہ تلاش کرے گا وہ طریقہ جو حلال نہیں ہے یا وہ طریقہ کہ جو سوراخ میں داخل ہونے والا ہے، تو اس کو نفرت تھی اور وہ چاہتا نہیں تھا، چاہتا تو وہ اپنی بیوی کو آزاد کر سکتا تھا، تو اس نے ایک طلاق دے کے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے ایک طلاق دی ہے لہذا یہ 3 کے برابر ہے۔ 3 بھی تو دے سکتا تھا نا، اگر اس نے آزاد کرنا ہی تھا، نکالنا ہی تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ پکی علامت بھی ہے، بد دماغ ہوں گے، سمجھ چھوٹی ہوگی، ایک دے کہنے لگا جی میں نے 3 دے دی ہیں، اور اسی بندے کی بہن کو 3 طلاقیں ہو گئی، اب اس کو پتا تھا کہ یہ میرے سر پہ اس کی کفالت آئے گی اور مشکل میں پیش آئے گا، وہ کہنے گا نہیں جی 3 ایک ہوتی ہیں، ایک کو 3 کا فارمولا اور 3 کو 1 کا فارمولا۔ تو مختلف نظریات، جی فلاں ایسا کہتا ہے، فلاں بھی ایسا کہتا ہے، فلاں بھی ایسا کہتا ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے معاملات میں بڑا اپنے خوبصورت قاعدہ بنایا ہوا ہے، جنہیں منہ اونیاں گلنا، چھڈو پراں ساری انیاں گلنا، جو میرا دل کرتا ہے نا یہ جو صحیح ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، ہم روزمرہ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، وہ دیکھیں وہ کیا ہے، فائدہ کس کے اندر ہے۔ آپ ہر کسی کو سنیں گے تو اپنا دین اور ایمان اور دل اس کو دے بیٹھیں گے، یہ استغفر اللہ معاذ اللہ اہل بدعت اہل اہواء جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کی یہ ایک علامت ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو رشتہ کرتے ہوئے عقائد و نظریات کا لحاظ نہیں رکھتے، حالانکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ آدمی دین کو دیکھے، عقائد کو دیکھے، نظریات کو دیکھے۔ اب یہ والی بات کہ رشتے ملتے نہیں ہیں، نہیں، ہم نے ناجائز اصول اور ضابطے اور قاعدے اپنے دماغوں میں بٹھا رکھے ہیں۔ ہمیں دیندار، صالح، متقی، پرہیزگار، عالم، باوقار بندہ نہیں چاہیے رشتے کے لیے، نہیں، ہمارا توکل نہیں۔ یہ اس بات پر تو ایمان ہے ہی نہیں نا، کمزور ہو گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو دینا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی کو دے دیں، حافظ کو دے دیں، نعت خان کو دے دیں، داڑھی والے کو دے دیں، کھائے گا کہاں سے، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیسے ہوگا۔ حالانکہ اور کچھ نہیں نا، وہ آپ کی بیٹی کو عزت ضرور دے گا، آپ کی ضرور عزت کرے گا، آپ کے ضرور آپ کا وقار کا لحاظ رکھے گا، آپ کی پگڑی کے کلس کو نہیں جھکنے دے گا جو دیندار بندہ ہوگا۔ یہ ہماری ناجائز خواہشات ہیں جو ہم نے ذہن کے اندر بٹھا رکھی ہیں،
یہ اغیار کا لایا ہوا نظام ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا کہ اچھے رشتے نہیں ملتے. کیا سارے بچوں کے شادیاں ہو گئی ہیں؟ کیا ساری بیٹیاں بیاہی گئی ہیں؟ جہاں اس دور کے اندر بیٹیوں کے مسائل ہیں نا، اتنے ہی مسائل بیٹوں کے بھی ہیں. صرف بیٹیوں کے مسائل نہیں ہیں. اور جب ان کی عمروں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، خواہشات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، جائز خواہشات کا، اور اپنے ذہن کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کر لیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا والا جو رشتہ ہوگا وہاں پہ ہم نے کرنا ہے، تو پھر معاذ اللہ زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر بدکاری پھیل بھی رہی ہے اور پھیلنے کا اندیشہ بھی ہے. اپنے ذہن سے ہر قسم کے خیال کو اور فکر کو نکال لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اسی کے اندر بچت ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ رشتے نہیں ملتے. رشتے ہیں. آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے ذہن کو درست کر لیں، توکل کریں اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کے فرمان پر. آپ دنیا دیکھ کر نہیں، آپ نظریہ دیکھ کر، آپ عقیدہ دیکھ کر، آپ ایمان دیکھ کر، آپ دینداری دیکھ کر رشتہ کریں. پھر آپ اپنے خاندان، قبیلے میں اور معاشرے میں، محلے میں دیکھیں کہ کیسا تقوی کا نور پھیلتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی صدقہ طفیل ہم سب کی عاجزانہ حاضری قبول و منظور فرما. اے اللہ اپنی بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے مالک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما. اے میرے مالک ہم سب کے ظاہر و باطن کو نیک فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے ظاہر و باطن کو نیک فرما. اے میرے مالک ہماری جلوتوں کو نیک فرما، ہماری خلوتوں کو نیک فرما. اے میرے مالک ہمیں زہد و تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین ہمارے بھائیوں کو حلال رزق کی وسعت نصیب فرما، حلال رزق کی فراوانیاں نصیب فرما. جو بیٹے، جو بیٹیاں، بہن بھائی ملک سے باہر، ملک کے اندر معاش کے لیے پریشان حال ہیں، میرے مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما. پاکستانی اس وقت بالخصوص تنگ دستی کا شکار ہیں، پریشان ہیں، میرے مالک سب کے حال پر رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، حضور کی مودت و محبت نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، بدخلقی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے بچوں، بھائیوں، بہنوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جو نیک دلی حاجات، تمنا آرزویں لیے حضور کے یہ غلام بیٹھے ہیں، میرے مالک سب کی نیک دلی حاجات، تمنا آرزوؤں کو پورا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے میرے مالک جو بیمار ہیں صحت و توانائی نصیب فرما، شفا کاملہ واجلہ عطا فرما. اے میرے مالک میری والدہ ماجدہ کو صحت و توانائی نصیب فرما، ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جن کے والدین، رشتہ دار، عزیز و قارب ایمان کی حالت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما. حضور کا قرب نصیب فرما، معیت نصیب فرما، حضور کی سنگت نصیب فرما، شفاعت نصیب فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ